اس سے پہلے گزشتہ ہفتے تمام باتیں آ چکی ہیں، لیکن جو بھی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ فصلی لربک وانحر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو دنیا کی بھلائیاں بھی دی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی دیں گے۔ اس کے شکرانے میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فصلی لربک، آپ اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر کی اس دوسری آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں اس زمانے میں جس زمانے میں قربانیاں کی جاتی تھیں، لیکن اللہ کے نام پر نہیں بلکہ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر قربانیاں کی جاتی تھیں، دوسرے معبودان باطلہ کے نام پر قربانی کی جاتی تھی، اللہ کے نام پر نہیں کی جاتی تھی۔ لہٰذا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آپ کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اپنی نیت کو درست کر کے کرنا ہے۔ تو اس حکم سے ہم کو بھی یہ پیغام ملا کہ ہمیں جو قربانی کا عمل انجام دینا ہے اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ ہم جو قربانی کا عمل انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے قربانی نہیں ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ تو بالکل حرام ہے، اس میں نہ جانور حلال ہوگا اور نہ ہمارا عمل یہ جائز ہوگا، بلکہ یہ ہمارا شرک والا عمل ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی تو کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ باقاعدہ ہم نے قبلے کی طرف اس کا رخ کیا اور دعا بھی پڑھی اور تمام چیزیں ہم نے کام کیا، لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ دوسرا ہم کو دیکھے، دل میں نیت یہ تھی کہ میرا چرچا ہو محلے میں، دل میں نیت یہ تھی کہ میرے جانور کا چرچا ہو، میرے جو ہے باقاعدہ جانور کے وجہ سے میرا چرچا ہو پورے محلے میں اور لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ جو دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے سامنے ریاکاری کی نیت کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کو حدیث پاک میں اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ یہ بھی شرک خفی ہے، یہ بھی شرک خفی ہے، لہٰذا ہم کو اس سے بھی بچنا ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی صاف اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اس میں اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو تقوی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا جو پاس و لحاظ ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی جو اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اس چیز کا جذبہ ہے، یہ چیز اللہ کے یہاں پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے تقوی کو درست کریں، اپنے دل کو ہم درست کریں تاکہ صحیح چیز اللہ کے یہاں پہنچے اور وہ ہماری قربانی قابل قبول ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں۔ تیسری چیز جو ہم قربانی سے پہلے دعا پڑھتے ہیں یا مولویوں کو بلوا کر کے پڑھواتے ہیں، علماء، حفاظ اور مؤذنین کو بلا کر کے پڑھواتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اب چونکہ ہم نے دعا نہیں یاد کی اور جب دعا یاد بھی کی تو اس کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا گیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ دونوں دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ میری ساری توجہات اللہ آپ کے لیے ہیں۔ ان صلاتی ونسکی، میری نماز کا جہاں تک تعلق ہے، ونسکی میری قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، ومحیای میری زندگی کا جہاں تک تعلق ہے، ومماتی میرا مرنا بھی جہاں تک، میرے مرنے کا بھی جہاں تک تعلق ہے، للہ رب العالمین، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ صرف اللہ کے لیے، اور وہ اللہ جو رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایک ایک قدم اور ایک ایک عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، جب زندگی اور موت اس میں آ گئی تو زندگی اور موت کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی اس میں آ گئی کہ ہمارا جتنا عمل ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوگا کہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ لہٰذا ہم کو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ ہم کو قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ دوسری چیز، نیت کے بعد ہمارے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خاص طور سے ملحدین کی طرف سے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، ان لوگوں کی طرف سے کہ بھائی قربانی کی جگہ، انشاءاللہ یہ سوال آئے گا، قربانی کی جگہ کسی کی مدد کر دی جائے، قربانی کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی جو ہے بیوہ کی مدد کر دی جائے، کسی یتیم خانے میں دے دیا جائے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ابھی یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، ابھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی جو جانور کی قربانی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ترس آتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جانوروں کی محبت ہمارے اندر ہے لہٰذا قتل نہیں کرنا چاہیے، نعوذ باللہ قتل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو جانور کی قربانی یہاں پر ہو رہی ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ تو ایک صورت ہے، وہ ایک یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی، اصل یہ نہیں ہے۔ اصل قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ ایسی قربانی ہم لوگوں سے دلوائی گئی کہ معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یا اللہ یہ جانور ہے صرف، اگر آپ کا تقاضا یہ آیا، اسلام اور شریعت کا تقاضا ہوا اور وقت آنے پر ہم اپنی جان بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس جذبے کے بغیر کوئی قربانی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ نہیں ہوا، اپنے مال کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، الغرض اللہ کی محبت کے آگے جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی ہوں چاہے جیسی ہوں، وہ تمام چیزیں اللہ کے آگے
اللہ کی محبت کے آگے اگر ہمارے اندر قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو قربانی کی رسم ادا ہو سکتی ہے، سنت ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی تو امتحان لیا گیا کہ آپ کے اندر محبت کس چیز کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ محبت آپ کی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تعلق ابھی 8 9 سال 10 سال کا بچہ ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک، کہ ہم نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم تم کو ذبح کر رہے ہیں، تو فانظرنی ماذا، اس طریقے کے آگے جو ہے الفاظ ہیں کہ تم بتاؤ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کس کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی بچے ہیں ان کا بھی جواب ایسا آتا ہے کہ فافعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ کو جو حکم دے دیا گیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو جو حکم دے دیا گیا ہے آپ وہ کر دیجئے، آپ انشاءاللہ ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حال ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، ان کا جو خاندان باقاعدہ ہے، ان کی خاندان کے جتنے اعمال ہوئے، چاہے وہ صفا مروہ کی سعی ہو، چاہے وہ قربانی کا عمل ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو یادگار بنایا اور باقاعدہ آج تک زندہ ہے سنت، اور یہ آج سے لے کر کے کل قیامت تک زندہ رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ کر کے بتا دیا کہ میرا بیٹا آپ کے آگے نہیں ہے، میرے بیٹے کی محبت آپ کی محبت کے آگے کچھ نہیں ہے، ہم اس کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا جب ہم اس بار چھری چلائیں، ادھر توجہ فرمائیں، جب ہم اس بار چھری چلائیں تو ہمارے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم یہ جانور کے اوپر چھری نہیں چلا رہے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات جو اللہ کے سامنے اور اللہ کے مقابلے میں آتی ہیں، ان جذبات پر ہم چھری چلا رہے ہیں، ان تمام خواہشات پر چھری چلا رہے ہیں، ان تمام گناہوں کے خیالات جو ہمارے اندر آتے ہیں، وہ تمام برائیاں جو ہمارے اندر ہیں، ہم ان برائیوں پر چھری چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس چھری چلانے کے بعد سے لے کر کے کل قیامت تک کے، بلکہ یہ کہا جائے اپنی موت کی شام تک کے، ہم کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ اللہ کی محبت کے آگے کسی کی محبت کو ہم جو ہے چارہ نہیں ڈالیں گے، اللہ کی محبت کے آگے کسی کی بھی محبت آئے گی اس کو ہم گھاس نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اصل محبت اللہ کی ہے، اصل تعلق اللہ کا ہے، اور اللہ کے لیے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ کی محبت ہمارے اندر آ جائے۔ جس طریقے سے اس جانور کے اندر سے خون نکل رہا ہے، ہم تصور کریں، ہم اپنے اندر خیال پیدا کریں، اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہو کہ اسی طریقے سے ہمارے اندر سے بھی تمام برے خیالات اور گناہ کے خیالات باقاعدہ طور پر جو ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل نہیں ہیں، وہ ہمارے اندر سے نکل نہیں ہے۔ جس طریقے سے خون کے نکل جانے کے بعد وہ گوشت ہمارے لیے پاک ہو گیا، وہ گوشت ہمارے لیے حلال ہو گیا، اسی طریقے سے ہم تصور کریں، ہم غور کریں، ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ ہمارے اندر سے جب جو ہے برے خیالات نکل گئے تو اللہ کی خالص محبت ہمارے دل میں آ گئی اور اللہ کا تعلق ہمارے دل میں پیدا ہو گیا۔ یہ ہے قربانی کا اصل مقصد، یہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ صرف جانور ذبح کر دینا، اس کے بعد گوشت کھا لینا، کیا اسلام نے گوشت کھانے کے لیے قربانی رکھی؟ اس لیے نہیں، اصل جو مسئلہ ہے وہ ہم سے قربانی لینا ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ ہم سے قربانی لینا ہے، ہماری محبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانچنا پرکھنا ہے کہ ہم کس درجے میں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کس درجے میں۔ لہٰذا جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی، اور جو قربانی نہیں کرتے ہیں ان کا بھی مسئلہ یہ ہونا چاہیے، معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے جذبات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے لو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خالص تعلق ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنا خالص تعلق ہمیں عطا فرما دیجیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔